کر لوں. اوکے. تو یہ وہ ہیں جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا اور ان کی پوجا کرتا تھا، اور میں آئی واز الکوہلک، میں الکوہل میں بھی انوالو تھا، میں ویمنس میں بھی انوالو تھا. اور اس کے علاوہ جب اسلام آیا تو وہ اسلام کے جو ہے وہ بہت بڑے دشمن تھے. تو چلیں 10 لوگوں نے جوائن کر لیا تو ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اینڈ ہی از علیزہ سیڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خود بت نہیں بناتے تھے، ان کے فادر بت بناتے تھے. اور نہ ہی وہ تو مطلب بچپن سے ان کے بیچ میں یہ رجحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ وہ چھوٹے تھے تب بھی ستاروں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، یہ خدا ہے. اور پھر ستارے چلے جاتے تھے تو سورج نکلتا تھا، کہتے تھے یہ خدا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم نہیں ہیں، یہ ہیں حضرت، یس مومنہ نے صحیح گیس کیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اینڈ ہی از مائی سو فیوریٹ کہ بس میں ان کے بارے میں کچھ بھی پڑھوں نا، آئی لٹرلی آسک اللہ کہ کاش میں حضرت عمر کے دور میں ہوتی، بیکاز ان کا ایمان اتنا امپریس کرتا ہے. انشاءاللہ ہم ڈسکس بھی کریں گے ان کا ایمان. ابھی ہم جو ہے وہ اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے آخر میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاؤں گی جس کے بارے میں بریگ کرنا چاہتی ہوں، میں دکھاوا کرنا چاہتی ہوں، میں دکھانا چاہتی ہوں میرے پاس یہ چیز ہے. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آخر میں، آپ لوگوں نے مجھے یاد دلوانا ہے تو میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. اور پھر ہم نے اس ہماری یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی، اور پھر اس دعا کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے جو ہے وہ قصے سنائے، ان کی کہانیاں سنائی، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ کون سا ہے. اور اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی وہ انعام یافتہ لوگ ملتے ہیں. تو آج جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے، ان سے ہم کیا اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ان سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت آئی، پہلی وحی آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 27 سال تھی. حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے ہی وہ بہادر تھے، اور وہ انفلوئنشل تھے، وہ با اثر تھے. اور ان کا جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے، وہ اپنے والد کی بکریاں بھی چراتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے اہم بات جو شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ وہ شاعر بھی تھے، وہ شعر کہہ بھی لیتے تھے. اور اس کے علاوہ مختلف جو شعراء تھے، مختلف جو شاعر تھے، وہ ان کی پوئٹریز کو کمپیئر کر کے جو ہے ان کا ایک کرتے تھے کہ کس کی اچھی ہے، کس نے اچھا شعر کہا ہے، اور وہ یہ بھی کرتے تھے. یہ بہت ایک اسٹرینج بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ صحابہ جو ہے بہت سیریس رہتے ہوں گے، وہ مطلب کہ بس ہوتا ہے نا ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو اسلامک لوگ ہوتے ہیں بڑے سیریس ہوتے ہیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا. وہ پوئٹریز بھی کرتے تھے، وہ جوکس بھی سناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کروں گی حضرت عمر سے ریلیٹڈ. تو یہ تھا ان کا اپنے بارے میں. وہ خود کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں مطلب میں نے بت بھی بنائے اور ان کی عبادت بھی کی، اور اس کے علاوہ الکوہل، ویمن، ان سب میں بھی وہ انوالو رہے. اور جب اسلام آیا تو اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے ہر وقت، کیونکہ وہ جو ہے وہ بااثر اور عقل مند بھی تھے. تو جو بڑے بزرگوں کی جو مجلس ہوتی تھی اس کے بھی وہ ممبر تھے. تو وہاں پہ وہ جو بڑے بزرگ تھے وہ تو یہی ڈسکس کرتے رہتے تھے. ابو جہل ہیں اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ یہی ڈسکس کرتے رہتے تھے محمد کو کیسے روکا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عمر بھی ہر وقت یہی کہ انہوں نے ہمارے جو ہے خاندانوں کو بانٹ دیا ہے، بچوں کو والدین کا دشمن کر دیا ہے، والدین کو بچوں کا دشمن کر دیا ہے. تو وہ بھی یہی ہر وقت سوچتے رہتے تھے. تو وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. ہمیں اس سے ایک بہت اچھا لیسن ملے گا کہ ایک ایسا شخص جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے بت بھی بنائے، ہاتھوں سے ان کی پوجا بھی کی، اور گناہوں میں میں انوالوڈ رہا، اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن، کہ ان کے بارے میں جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میں ایک ترتیب سے جانا چاہتی ہوں، میں آئی ایم گوئنگ اہیڈ، لیکن خیر ترتیب سے چلتے ہیں. تو وہ اسلام کے دشمن تھے. اب ابو جہل جو ہیں سب سے بڑی بات کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے. تو جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو جو ابو جہل ہے وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اسٹک کے ساتھ یوں جو ہے وہ مارا. اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا، کیونکہ ان کا تو یہی ایک ریئیکشن تھا کہ وہ کوئی رسپانس نہیں دیتے تھے. اور جب وہ ابو جہل چلا گیا، اب حضرت حمزہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے جو ہے وہ بھتیجے کو ابو جہل نے یوں مارا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے اور جا کر ابو جہل سے کہا کہ مطلب ہاؤ ڈیر یو، تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی کہ تم میرے بھتیجے کو ہاتھ بھی لگاؤ، کہ جبکہ میں خود جو ہوں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور انہوں نے وہاں کلمہ پڑھا اور اپنا ایمان ڈکلیئر کیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے. ان کو پتہ چلا کہ حمزہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور انہوں نے میرے ماموں کے ساتھ یوں بدتمیزی کی. تو انہوں نے کہا یہ سارا جو فتنہ کھڑا ہو رہا ہے نا، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں یوں کروں گا کہ میں اس قصے کو ہی ختم کر دوں گا. وہ اپنی تلوار جو ہے وہ میان سے نکالتے ہیں. اب وہاں پہ یہ رواج تھا کہ تلوار جنگ میں ہی باہر نکلتی تھی، ورنہ وہ میان میں ہوتی تھی. جب وہ تلوار میان سے نکال کر اسے ہاتھ میں پکڑ کر جا رہے تھے تو ایک صحابی جنہوں نے اپنا ایمان ابھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، کیونکہ یاد رہے اس وقت اسلام جو ہے وہ اتنا اوپنلی کوئی بھی پریکٹس نہیں کرتا تھا، بہت تشدد اور ظلم کیا جاتا تھا ان پر. تو وہ صحابی جو ہیں وہ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بانٹ دیا ہے، تو آج میں انہیں جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر دوں گا. تو وہ آگے سے صحابی کہتے ہیں پہلے جا کے اپنے گھر تو دیکھ لو کہ تمہارے گھر میں جو ہے وہ تمہاری بہن اور تمہارا جو بہنوئی ہے وہ ایمان لا چکے ہیں. تو حضرت عمر کے لیے یہ نئی خبر تھی کہ حضرت عمر جو ہے وہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کو سخت سزا دیتے تھے. انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، چاہے وہ میرے گھر کا کوئی پرسن ہو. اور پھر یہ واقعہ جو ہے وہ گھر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن جو ہے وہ آواز سنتے ہیں کہ اندر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. وہ دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور وہاں پہ ایک صحابی جو ہے خباب وہ چھپ جاتے ہیں جو ان کو قرآن سکھا رہے تھے حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو. جا کے وہ اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کرتے ہیں، اپنی بہن کو مارنا شروع کرتے ہیں. اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ میری بہن کے چہرے سے خون نکل رہا ہے تو ان کا دل جو ہے وہ تھوڑا نرم ہوتا ہے اور کہتے ہیں مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. اور پھر وہ حضرت خباب جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے وضو کرو. اور پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں وہ سورہ طٰہٰ تھی تو سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھتے ہیں اور ان کے دل پہ اتنا اثر کرتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہاں جا کے وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں. اسلام سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے وہ تھے. تو ایک واقعہ اسلام سے پہلے کا یہ ہے کہ جب مسلمان پہلی ہجرت کر رہے تھے یثرب کی طرف، حبشہ کی طرف، تو حضرت عمر جو ہے وہ ایک صحابی تھے عامر بن ربیہ، ان کی بیوی جو ہے وہ بھی ان ہجرت کرنے والوں میں تھی. تو اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہجرت کر رہی ہو. تو وہ آگے سے وہ ان کی بیوی کہتی ہے ان صحابی کی کہ تم نے ہمارے لیے یہاں اسلام کو پریکٹس کرنا جو ہے وہ ناممکن کر دیا، تو ظاہر ہے تمہاری وجہ سے ہم اپنا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارا سفر اچھا گزرے، یعنی اسے یوں ایک دعا کہہ دیں، ایک بلیسنگ دیتے ہیں، وش کرتے ہیں. تو وہ جو خاتون تھی وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں عامر بن ربیہ سے کہ عمر جو ہے نا اس کے دل میں اچھائی ہے، مجھے لگتا ہے یہ مسلمان ہونے کا سوچ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ اتنے ٹف ورڈز تھے کہ جب میں نے پڑھے اور جب میں نے سنے، میں نے بار بار پیچھے جا جا کے سنے. آگے سے عامر بن ربیہ کہتے ہیں کہ عمر تمہیں لگتا ہے عمر ایمان لے آئے گا، اسلام قبول کر لے گا؟ گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے لیکن عمر کبھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ وہ اسلام دشمنی میں اتنے سخت تھے کہ انہوں نے کہا یہ کبھی ایمان جو ہے وہ نہیں لائیں گے. لیکن یہاں پہ وہ لیسن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ جتنے بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہوں، آپ اسلام کے دشمن ہوں، آپ بت بناتے ہوں، اس کی پوجا کرتے ہوں، آپ گناہوں میں انوالوڈ ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے اس انسان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کے دل کو دین کی روشنی سے منور کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے. تو کہہ لیں کہ ہم نے ایک ڈریم دعاز کا ایک سیشن کیا تھا، یہ بھی ایک ڈریم جو ہے وہ دعا کہہ لیں کہ یہ جو ہے ایک قبولیت تھی کہ حضرت عمر جو ہے اور اس کے بعد ایمان لے آئے. اور اب چلتے ہیں ذرا ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ چیزیں جو مجھے انسپائر کرتی ہیں کہ آئی جسٹ وش کہ کاش حضرت عمر کے دور میں ہوتے، ہمیں ان سے انسپریشن ملتی. اور ابھی بھی وہ سورس آف انسپریشن ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. تو اب آتے ہیں اسلام کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان جو ہے وہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. وہ کوئی بھی ڈکلیئر نہیں کرتا تھا میں مسلمان ہوں. کوئی مسلمان ہو بھی گیا وہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا. آپ لوگ کو وہ فیمس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
دعا بھی یاد ہوگی کہ یا اللہ اسلام کو قوت دے دونوں جو عمر ہیں ان میں سے کسی ایک سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب یا پھر عمر بن حشام جو کہ ابو جہل کا نام تھا، ان دونوں میں سے. پھر رسول اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عمر جو ہے وہ عمر بن حشام سے بہتر ہے. اور پھر حضرت عمر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس سے اسلام کو قوت ملی. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، حضرت عمر باقی لوگ کیا کرتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے وہ چھپاتے تھے. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ڈکلیئر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور وہ گئے اور ایک ایک گھر پہ ابو جہل اور ان کے جیسے جو بڑے سردار تھے ان کے گھروں پہ جا کے دستک دے دے کے ان کو بتایا کہ سن لو کہ عمر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، سن لو عمر مسلمان ہو گیا، سن لو عمر مسلمان ہو گیا. ایک ایک کو جا کر بتایا. حالانکہ باقی لوگ چھپاتے تھے کہ تشدد کریں گے، قید کر دیں گے، لیکن یہ حضرت عمر کی بہادری تھی کہ وہ جو ہے وہ بہادر تھے اور بہادری ہی انہیں انسپائر کرتی تھی. تو ایک ایک کو جا کر بتایا. اسی لیے ان کے خادمہ تھی جو مسلمان ہو گئی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس پہ اتنا اسے جو ہے وہ تکلیف دیتا تھا اس وجہ سے کہ وہ اسلام قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو اسلام قبول کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. کہتے لیکن وہ پھر بھی اللہ کے راستے پہ رہتی تھی. تو وہ بہادر تھے، انہیں یہ چیز بہت جو ہے وہ امیز کرتی تھی کہ یہ مسلمان یہ کیا چیز ہے، کس دین پر آ گئے ہیں کہ ان پہ جتنا تشدد کرو یہ پھر بھی جو ہے وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. ایک یہ ہو گیا، انہوں نے ایک ایک کو جا کر بتایا میں نے اسلام قبول کر لیا. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم حق پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں. کہا پھر ہم چھپ کر کیوں اپنی عبادت کرتے ہیں، ہم جائیں گے اور سب کے سامنے عبادت کریں گے. اور پھر کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 40ویں مرد تھے اسلام قبول کرنے والے. تو یہ 40 لوگ گئے اور انہوں نے جا کے کعبہ کے سامنے پہلی بار مسلمانوں نے جو ہے جا کے ایک باجماعت کعبہ کے سامنے سب لوگوں کو مطلب کہ مکہ کے بیچوں بیچ جو ہے وہ جا کر نماز ادا کی. اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی کہے، کیونکہ انہوں نے یوں کیا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ ہم 2 روز بنائیں گے، ایک رو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور ایک رو میں کھڑا ہوں گا. تو اگر اس طرف سے دشمن آیا تو وہ حضرت حمزہ اس کا قتل کر دیں گے، اگر اس طرف سے آیا تو میں اس کا قتل کر دوں گا. لیکن حضرت عمر اور حضرت حمزہ جب یہ رسول اللہ کے آس پاس کھڑے ہو گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی ایک لفظ بھی کہے، اور مسلمانوں نے اپنی نماز وہاں پہ ادا کی. پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم آیا اور سب لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنے لگے، تو سب لوگ جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہیں، سب لوگ چھپ کے رات کے اندھیروں میں ہجرت کر رہے ہیں. اور حضرت عمر کیا کرتے ہیں، روایات میں ایک یہ ہے کہ وہ جب دن میں وہ پہلے مکہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ وہ وہاں نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ میری بات سنو، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو سن لو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، پہاڑی کے پیچھے مجھے ملو اور روک لو مجھے. ہی سو بریو. وہ ہجرت کریں، لوگ چھپ کر رہے ہیں اور وہ کھلے عام ان کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ، روک سکتے ہو مجھے تو روک لو، میں نے اسلام قبول کر لیا. سو دس از واٹ انسپائرڈ می اباؤٹ ہم کہ ہی واز سچ اے گریٹ مین. اور ان کا ایمان کیا خوب ایمان تھا، سبحان اللہ. پھر اس کے بعد حضرت عمر جو ہیں وہ بہت عقل مند تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی کی امت میں ایک پرسن ہوتا ہے جو انسپائرڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں جو خیال آتا ہے نا وہ وہ اس کے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ سچ ہوتا ہے، یعنی ویسا ہی ہونا ہوتا ہے. تو حضرت عمر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں وہ عمر ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا جہاں پہ ڈیسیجن لینا ہوتا اور حضرت عمر کہتے کہ ہم یہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اور دوسرے صحابہ کہتے یہ کریں، اور وہی جو ہے وہ حضرت عمر جو کہتے اس کے فیور میں آ جاتی. جس طرح اب مجھے یاد نہیں ہے کون سا غزوہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے ان کو چھوڑ دیں گے، قیدیوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم ان کو قتل کریں گے، اور پھر وہی آئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس کے علاوہ جب پردے کا 5 بار وہی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وجہ سے آئی کہ وہ انسپائرڈ تھے، ان کو جو ہے کہ انسپریشن ملتی تھی، خیال ان کے دل میں آتا تھا. ایک جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے اور شاید مجھے پوری یاد بھی نہ ہو، بٹ سیکنڈ جو ہے ایک وہ ہے پردے والی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ رات کو آپ کی ازواج جو ہیں وہ باہر جاتی ہیں
تو ان سے کہیے کہ وہ پردہ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر عمل نہیں کیا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. انہوں نے عمل نہیں کیا اور پھر ایک رات جو ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وائف تھی, وہ باہر رات کو نکلی اور ان کا قد بہت اونچا تھا. تو حضرت عمر نے ان کو پیچھے سے آواز دی کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا, یعنی کہ چونکہ آپ کور نہیں تھی, ہم نے آپ کو یوں ہی پہچان لیا. اور پھر اس کے بعد پردے کا حکم آ گیا. ایک یہ دوسری ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ تیسرا یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت عمر جو ہے وہ بہت غصے والے تھے, بہت جو ہے لوگ ان سے ڈرتے تھے. تو صلح حدیبیہ ہوئی تو وہ ہو گیا, صلح ہو گئی مشرکین مکہ میں اور مسلمانوں میں. تو مشرکین مکہ نے کہا آپ اگلے سال حج کے لیے آئیں, اس سال نہ آئیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ, ہم یہاں حج کرنے آئے ہیں, ہم اس سال ہی حج کر کے جائیں گے, ہم کیوں ان کی بات مانیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں. اور پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ حج نہیں ہوگا, وہ اگلے سال آئیں گے. تو اس پر پھر حضرت عمر جو ہے وہ بہت اپسیٹ ہوئے. ان کو لگ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہ ہماری ویکنیس ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں. پھر اس پہ جو ہے وہ صرافت کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ یہ جو ہے وہ وکٹری ہے مسلمانوں کے لیے. اور حضرت عمر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بعد میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا تھا, میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتا تھا, اور میں زیادہ سے زیادہ غلام آزاد کرتا تھا, کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اس دن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کہا نا, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں جائیں گے, اور میں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ چلتے ہیں, تو مجھے خوف ہے کہ کہیں اس بات کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. حالانکہ یہ تو ان کی ایک انسٹنکٹ تھی کہ نہیں ہم لوزرز بن کے واپس نہیں جانا چاہتے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ان کی جیت ہے, یہ ان کا جو ہے وہ لاس نہیں ہے, وہ ہارے نہیں ہیں. تو ان کو اتنا اللہ تعالیٰ کا فیئر تھا. میں ہمیشہ سوچتی ہوں حضرت عمر کے بارے میں ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ, اور صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, حضرت عمر کے بارے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنے بریو تھے, اتنے فیئرس تھے, اور لوگ ان سے ڈرتے تھے. لیکن اس کے باوجود جب وہ قرآن کی کوئی آیت سنتے تھے وہ رونا اسٹارٹ کر دیتے تھے, وہ رونا شروع ہو جاتے تھے. میں کہتی ہوں وہ کیا چیز ہے جو ان کو رلاتی تھی. حالانکہ ان کے بارے میں جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی, ان کو کہا جاتا ہے وہ بہت روڈ ہیں, لیکن وہ رونے لگ جاتے تھے. یہ ان کا ایمان تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ صلح حدیبیہ میں جو میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ نہیں ہم چلتے ہیں, اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ عمر ہیں اور وہ کتنا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ خوف رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اور کون سے موقع پہ وہی نازل ہوئی تھی, 3 میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے, اور مجھے میرے مائنڈ میں آیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے, یس مجھے یاد آ گیا, نہیں مجھے نہیں یاد آیا تو چلے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت عمر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ خواب دیکھا کرتے تھے. تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ میرے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں اور انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کسی کے کپڑے مطلب وہ کپڑوں کی لمبائی بتا رہے ہیں, کسی کے کپڑے اس کے جو ہے وہ گھٹنوں تک تھے, کسی کے اس سے اوپر, کسی کے نیچے. اور جب عمر میرے سامنے سے گزرا تو عمر کے کپڑے جو ہیں, عمر کا جو لباس تھا, جو قمیض تھی, وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ زمین پر بھی لگ رہی تھی. اور زمین پر جو ہے وہ جیسا ہوتا ہے نا کپڑا ساتھ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے زمین پر, یوں اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین پہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو صحابہ نے پوچھا آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دین. عمر جو ہے وہ ایکشن میں ایکٹیو ہے. عمر فوراً ایکشن مطلب عمل, ایک تو ہوتا ہے نا دل میں ایمان, عمر جو ہے وہ اپنے عمل سے زیادہ جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اپنے ایمان کا. یہ عمر کا دین ہے, جس کا جتنا لباس تھا نا اس کا اتنا ہی دین ہے, اور عمر کا دین جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ ہے. اور کیونکہ لباس اوپر ہوتا ہے, ظاہری چیز ہوتی ہے, تو عمر جو ہے وہ اپنے ایکشنز میں, اپنے عمل میں, کر دینے میں جو ہے وہ جلدی کرتا ہے. اور عمر جو ہے, عمر کا ایمان زیادہ ہے. اور یہاں پہ یہ بھی کہ ایکشنز جو ہیں وہ ہمارے دل کو سیف رکھتے ہیں. کپڑے ہمارے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں نا, اسی طرح ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے دل کو محفوظ رکھتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میں کنواں ہے اور اس سے جو ہے وہ پانی نکال رہا ہوں, تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ پانی نکالتے ہیں. وہ 2 بالٹیاں پانی نکالتے ہیں اور ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اور نکالیں. پھر عمر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ جو ہے اس میں سے پانی نکالتے ہیں کہ بالٹی جو ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے, اور وہ پانی اس سے نکال رہے ہیں اور دے رہے ہیں, اور سب کو پلا رہے ہیں, جانوروں کو پلا دیا, انسانوں کو پلا دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تو کہا کہ عمر جو ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کم تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو ہے وہ ایمان دین کی خدمت جو ہے وہ زیادہ کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت جو ہے وہ 2 سال تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال 6 ماہ تھا. پھر اس کے بعد یہ ہو گیا.
اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی تھی. رسول اللہ حضرت عمر کے بارے میں ایک حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ نہ صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا کو چاہتے ہیں، نہ دنیا جو ہے وہ صدیق کو چاہتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ عمر جو ہے وہ دنیا کو نہیں چاہتے، لیکن دنیا جو ہے وہ عمر کو چاہتی ہے، کیونکہ حضرت عمر کے پاس اتنا مال و دولت اور سب کچھ تھا. وہ بزنس مین تھے اور ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کو دنیا کی خواہش نہیں تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ نہ ان کو دنیا کی خواہش تھی، نہ دنیا کو ان کی خواہش تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ رات کو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بہت ہلکی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے کہ آپ جو ہے وہ اتنا ہلکا قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ میری اتنی ہلکی آواز میں سن لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھیں لیکن وہ اونچی آواز میں پڑھیں. تو کہتے ہیں اے عمر تم اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے اونچا پڑھا ہوں کہ لوگ سنیں اور لوگ جو ہے وہ جاگتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے جس سے تم گزرتے ہو. تو دس از اندر تھنگ جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے کہ ان کا ایمان کس لیول کا ایمان ہوگا. لوگ تو ڈرتے ہی ہیں ان سے جو ہے وہ شیطان بھی ڈرتا ہے. کوئی انسان کتنا بھی پاورفل ہو، کیا شیطان اس سے ڈرتا ہے؟ شیطان تو اس کو اور وسپس کرتا ہے، چاہے وہ دولت کے لحاظ سے پاورفل ہو، چاہے وہ بریو ہو، شیطان اور وسپس کرتا ہے، اس سے اور جو ہے وہ گناہ کرواتا ہے. لیکن حضرت عمر کا ایمان کیا، مطلب سبحان اللہ کیا ایمان ہے کہ شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے. he was such a great man. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا میں ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ روڈ تھے حضرت عمر. تو روڈ مطلب وہ غصے والے تھے، وہ بولتے تھے تو غصے میں بولتے تھے. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے لائک میں حضرت عمر جو عمر سیریز ہے میں وہ دیکھ رہی تھی، تو میرا چھوٹا بھائی آیا، اس نے کہا آپ اس میں عمر کا کریکٹر کون سا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا تم خود گیس کرنا. اینڈ جیسے ہی وہ کریکٹر سامنے آیا اور وہ بولا تو میرے بھائی نے کہا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر انہوں نے بنایا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں. میں نے اس سے پوچھا تم نے کیسے گیس کیا؟ اینڈ دین ہی سیڈ کہ جس طرح سے یہ بولے ہیں نا، کیونکہ حضرت عمر جو ہے وہ غصے والے تھے، مطلب کہ وہ تھوڑے جو ہے ان کے بولنے میں یہ چیز تھی، تو اور وہ بریو بھی تھے، تو اس وجہ سے ان کا میں نے فوراً گیس کر دیا. تو اس کے بارے میں ہے کہ ایک بار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور وہاں پہ عورتیں بیٹھی تھی اینڈ دے ور سنگنگ، وہ گا رہی تھی، وہ باتیں کر رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آ جاؤں، یعنی انہوں نے اجازت چاہی، تو فوراً سے عورتوں نے اپنے اپنے دوپٹے صحیح کیے اور سب خاموش ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسنے لگے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسنے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھتے ابھی کہ تمہارے آنے پر جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی دشمن ہو، تم اللہ کے رسول سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہو. یعنی کہ جب وہ بیٹھے ہیں تو تم آرام سے بیٹھی ہو، تم لوگ باتیں کر رہی ہو، ہنس رہی ہو اور گانے جو ہے وہ گا رہی ہو. یعنی کہ پوئٹری، میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس وقت پوئٹری صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی تفسیر آپ اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہو کہ جو عربی پوئٹری ہے وہ پڑھو. تو پوئٹری وہ لوگ کرتے تھے. ہم لوگوں نے ایک سیریس اور ایک بہت خوفناک سا امیج جو ہے وہ دین کا دے دیا. یہ بہت خوبصورت دین ہے. تو حضرت عمر نے کہا تم اپنی دشمن ہو، تم اللہ کے رسول سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہو. تو آگے سے وہ عورتیں کہتی ہیں عمر تم روڈ ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں ہو کہ وہ تو مطلب پولائٹ ہیں، تم روڈ ہو، تم بولتے ہو تو تمہارے لہجے میں وہ غصہ آتا ہے، تو پھر تمہارے اس وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کر لیتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڈ تھے. بلکہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت جو ہے وہ سپرد کی اور کہا کہ عمر میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ عمر تو بہت غصے والے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جب اس کو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ پڑے گی نا تو ان کا یہ جو سخت مزاجی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی وہ سخت مزاج تھے، غصے والا کیا کہوں، سخت مزاج تھے، تو ان کی سخت مزاجی ختم ہو جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اتنے اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں کہ اگر ایک کتا بھی جو ہے وہ پیاسا رہ گیا تو عمر سے سوال ہوگا، اور وہ خوف کھاتے ہیں. اور پھر جب ان کی لائف، جب ان کے اندر ہمت ختم ہو گئی، ہم دیکھتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر جا کر لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں. اب ایک نابینا عورت کو کون پتا کہ امیر المومنین آ کے میرے گھر میں صفائیاں کر رہے ہیں اور کھانا دے کر جا رہے ہیں. تو چلو اگر سامنے کسی کو دے، مطلب جو دیکھ سکتا ہو تب تو ہے بھی. وہ
ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہے کہ یہ عمر ہے, کہ تھوڑا کوئی بریگ ہی ہو کہ ہاں بھائی امیر المومنین خود آ رہے ہیں. نہیں, ہی واز سچ اے گریٹ مین. اور پھر اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میرے مائنڈ میں آئی تھی, دیٹ آئی فارگاٹ. لیکن اچھا, ایک اور حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث جو ہے وہ 82 ہے, جس کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا اور میں نے اس سے پیا, اور پھر میں نے جو بچا وہ میں نے عمر کو دے دیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم, یہ عمر کا جو ہے وہ علم ہے. اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں نے آپ لوگوں کے ساتھ حضرت عمر کا ایمان شیئر کیا, مطلب وہ ان کے دل میں جو خوف ہے نا, آپ بھی سوچئے گا ایک بار کہ وہ کیا چیز تھی کہ عمر جو ہے, جو اتنے بریو ہیں, جن کو کہا جاتا ہے وہ سخت مزاج ہیں, جو جا کے لوگوں کو دستک دے دے کے بتاتے ہیں میں ایمان لے آیا ہوں, جو کرنا ہے کر لو, جو ہجرت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آ جاؤ مل لو, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہیں روئے, تمہاری بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں, آؤ اور مجھے روک کے دکھاؤ. جو اتنے بریو ہیں, کیا چیز ہے جو انہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتی ہے, اور کیا چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں. کوشچن اٹھتے ہیں کہ یار اتنا بریو ایک پرسن ہو تو کیا چیز ہے جو اس کو رلاتی ہے؟ وہ یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی. کیوں ہم نے اپنی اس سیریز کے ساتھ اور شروع سے ہم توحید اور اللہ ہر ہم نے سورہ فاتحہ کی, ہم نے سورہ اخلاص کی, اور پھر اب ہم آیت الکرسی کر رہے ہیں. جو بھی ہم کر رہے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسما جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے سیریز کی. کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ویسی نہ صحیح لیکن تھوڑی پہچان تو حاصل ہو, ہم بھی دیکھ سکیں کہ وہ کیا چیز ہے جو دلوں کو جو ہے وہ اتنا نرم کر دیتی ہے. کہ حضرت عمر جیسے جو ہیں, جو لوگوں میں سخت مزاج مشہور ہیں, لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں یا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام سنتے ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر نے جو ہے, جس طرح میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ایمان کی دین کی سب سے زیادہ خدمت کریں گے, تو ہجری کیلنڈر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. تراوی پہلے لوگ رات کا قیام رمضان میں کرتے تھے, لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں, مطلب گروپ مسجد میں گروپ بنا کے کھڑے ہیں, کوئی ایک گروپ کوئی ایک گروپ, کیونکہ جنہیں جو حفظ نہیں کیا ہوا تھا, انہیں پرابلم ہوتی تھی, وہ کیا کرتے تھے اپنے سامنے ایک حافظ کھڑا کر لیتے تھے, وہ اونچا پڑتا تھا وہ اس کو فالو کرتے تھے, تو مسجد میں ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی تھی, گروپس بنے ہوئے تھے. تو تراوی کا یہ سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے لا کھڑا کیا کہ ایک پڑھائے, کیونکہ سب گروپس میں جو پڑھ رہے ہیں تو ایک امام اور باقی سارے اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں. پھر آرمی کو ایز اے پروفیشن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. بارڈرز پر فوج لگانے والا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. پولیس ڈپارٹمنٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا, اور ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر خود بھی جو ہے وہ گلیوں میں جو ہے وہ چکر کاٹ رہے ہوتے تھے, راتوں کو جا کر دیکھ رہے ہوتے تھے کسی کو ضرورت تو نہیں ہے, کیونکہ انہیں اتنا خوف تھا کہ وہ حاکم ہے اور حاکم کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور حاکم صرف ایک اسٹیٹ کا حاکم نہیں ہوتا, حاکم گھر کا حاکم بھی ہوتے ہیں, گھر میں بھی حاکم کے حاکم ہوتے ہیں. یعنی اگر جو ہے گھر کا حاکم مرد ہے تو مرد کے نیچے پھر باقی جو حاکم ہے وہ عورت ہے. یعنی ایک حدیث بھی ہے کہ ہر حاکم سے جو ہے وہ اس کے محکوم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مفہوم بتا رہی ہوں کہ جس کے انڈر جو ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. پھر روڈز بنانا, ان کو ریپیئر کرنا, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کروایا. پھر رجسٹرار کا سسٹم, یعنی کہ ہر چیز کی ڈیٹیل کون, مطلب اگر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کوئی بچے کی برتھ ہوتی ہے تو جا کے اس کا نیم وغیرہ رجسٹر کرواتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کرسچنس جو ہے یا نان مسلم جو ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو توڑنے سے منع کیا. ایک ہے بھی مجھے اب یاد نہیں ہے, ایک فلسطین میں ہی ایک جگہ ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, ہاں مجھے یاد آ گیا کہ فلسطین اس وقت جو ہے وہ فتح نہیں ہوا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا کہ آپ آئیں اور مطلب کہ ایزی ہے یہ جگہ جو ہے وہ فتح ہو جائے گی. اس کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر گئے, حضرت عمر کے ساتھ ان کے ایک غلام تھا. حضرت عمر کیا کرتے تھے, ایک ان کے پاس سواری تھی, آدھا راستہ حضرت عمر اس سواری پہ بیٹھتے تھے اور غلام آگے چلتا تھا, اور پھر جب وہ تھک جاتے, غلام انہیں لگتا غلام تھک گیا, غلام کو سواری پہ بٹھاتے اور خود پیدل چلتے. یوں ہی انہوں نے فلسطین تک سفر کیا, اور جب فلسطین کے پاس پہنچے نا تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین پلیز اب تو آپ سواری پہ آ جائیں. اس وقت یہ تھا کہ اس وقت ٹرن تھی حضرت عمر کی کہ وہ آگے چلے, کہ اب تو سواری پر آ جائیں, مطلب لوگ کیا سوچیں گے, یہ مطلب یہ اتنا بڑا جو ہے وہ
فلسطین ہے، یہاں کے لوگ جو ہے بڑے شان والے ہیں کہ امیر المومنین پیدل جا رہا ہے، اس کا غلام جو ہے وہ سواری پہ بیٹھا ہے. تو لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں، میری ٹرن ہے تو میں ہی جو ہوں وہ پیدل چلوں گا اور تم سواری پر بیٹھو گے. تو ہی از عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ تو ہے نا کہ وہ انہوں نے نہیں کیئر کی کہ میں امیر المومنین ہوں، میری اتنی بڑی خلافت ہے، میں کیوں پیدل چلوں. نہیں، آدھا راستہ تم اوپر بیٹھو گے، آدھا راستہ میں چلوں گا، آدھا راستہ میں اوپر بیٹھوں گا، آدھا راستہ تم چلو گے. اور جب وہاں گئے اور فلسطین کے لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہی پیوند لگے کپڑے اور جس طرح سے بھی ان کا حلیہ تھا، انہوں نے کہا یہی وہ ہیں. اور پھر بغیر جنگ کے وہ ایریا جو ہے وہ فتح ہو گیا تھا، اور انہوں نے جو اپنی وہ سلطنت جو ہے وہ ادھر دے دی تھی، مسلمانوں کو دے دی تھی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا تھا کہ جو لوگ قرآن حفظ کریں گے ان کو حکومت کی طرف سے الاؤنس ملے گا. یعنی کہ انہوں نے قرآن کی جو ایجوکیشن ہے اس کو کتنی امپورٹنس دی کہ آپ لوگ حفظ کریں، حکومت آپ کو الاؤنس دے گی. اور اس کے علاوہ کوائنس کا ویٹ ہونا چاہیے، کس طرح کے کوائنس ہونے چاہیے حضرت عمر نے بنایا. اور ٹیکس امپورٹس آپ جو کرتے ہیں اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کروایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدد کرتے تھے صرف مسلمانوں کی نہیں کرتے تھے، نان مسلمس کی بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو سوری یہ بتاتی فلسطین والی بات. تو وہاں پہ جو ہے آئی تھنک چرچ تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو حضرت عمر نماز کا وقت ہوا تو جو وہاں جو پرسن تھا انچارج، اس نے کہا آپ یہی نماز پڑھ لیں. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو یہ نہ ہو کہ میرے بعد لوگ کہیں عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی تو یہ مسلمانوں کی جگہ ہے. تو انہوں نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی تھی اور وہ جو ہے انہوں نے کہیں باہر جو ہے نکل کر پھر نماز پڑھی تھی. تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگوں کے لیے جو میں کوشچن چھوڑ کر جا رہی ہوں وہ کوشچن یہ ہے، انشاءاللہ ہم ختم کر رہے ہیں. وہ کوشچن یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور ان کو دکھایا گیا سب کا دین، جس نے جتنا لباس پہنا ہوا تھا وہی اس کا دین تھا. اور حضرت عمر کا لباس سب سے لمبا تھا کہ وہ زمین پر بھی لگ رہا تھا، ان کا دین سب سے زیادہ تھا. سو آسک یور سیلف کہ اگر آپ کو دکھایا جاتا تو آپ کا کلاتھ، آپ کا وہ ڈریس، آپ کی وہ قمیض کہاں تک ہوتی؟ آپ کا دین کتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو دیکھتے تو آپ کا لباس کہاں تک ہوتا، آپ کا دین ان کو کہاں تک نظر آتا؟ اسی کوشچن کے ساتھ جو ہے ہم اس سیریز کو اینڈ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انعام یافتہ تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے، ان لوگوں کے رستے پر جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. اور انشاءاللہ ہم انعام یافتہ سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے. اور آئی ایم مطلب ان سو مچ لو ود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو چیز میں نے کہا تھا میں آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے جو ہے وہ بریک کرنا تھا. رباب یہ جو ہے وہ احادیث سے ہی ڈفرینٹ پارٹس ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسکالرز یا مفسرین نے جو آیات کے بارے میں ہے وہیں سے یہ کانٹینٹ ہے، اور کہیں سے کسی کتاب سے جو ہے وہ میں نے یہ ڈیٹا نہیں لیا. اور جس چیز کے بارے میں نے کہا تھا میں بریک کروں گی تو میں ضرور بریک کروں گی. اینڈ وہ یہ ہے، یہ میرا ایک پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں یہ میرا ایک اتنا پیارا اور خوبصورت سا قرآن پاک ہے جو میں نے ابھی جو ہے 2-3 دن پہلے منگوایا ہے. یہ میں نے کسی کا دیکھا تھا، کسی نے نا اپنی اسٹوری پہ، ہمارے جو عربک کلاس ہے نا اس میں کسی اسٹوڈنٹ نے، سائرہ نے اپنی اسٹوری پہ یہ قرآن پاک لگایا ہوا تھا. اور مطلب اچانک سے میرے دل میں ہوا یار مجھے یہ قرآن چاہیے. آئی واز سو جیلس کہ اتنا خوبصورت ایک چھوٹی سی کاپی ہے، پاکٹ قرآن ہے. اور میں اس کو یہ کرتی ہوں، جب یہ قرآن آیا اور میری چھوٹی بہن نے کہا آپ ہی مجھے دکھانا، تو میں نے اسے کہا، میرا وہ کوئی کام نہیں کر رہی تھی تو میں نے اسے کہا تم میرا یہ کام کرو، میں تمہیں اپنے قرآن کی باری دوں گی. سو میں اتنی آئی ایم جسٹ obsessed with this. میری اتنی خوبصورت سی یہ کاپی ہے. میں دوبارہ دکھاتی ہوں، ایک منٹ میں دوبارہ دکھاتی ہوں. مطلب یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر بہت اچھا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں. اور اب بھی وہ کوئی بھی قرآن پڑھے نا تو میں مطلب کہ یوں نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوں. میں کہتی میں اپنے قرآن کے لیے ایک چھوٹا سا بکسا بناؤں گی. کل آندھی آئی اینڈ آئی واز لائک میرا قرآن کہیں پہ رکھو. تو اٹس سو بیوٹیفل اینڈ آئی ایم ان لو ود دس قرآن. تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ختم کرتے ہیں. میں نے اپنے قرآن کے بارے میں 2-4 باتیں بھی آپ کو بتا دی ہیں. سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان جو ہے وہ ہمارے سینوں میں ڈال دیں، اور ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کے راستے سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور یا جو لوگ گمراہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 جی
میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیٹیلز پہلے بھی پڑھی تھی، ایک دفعہ نہیں، فریکوینٹلی میں کچھ عرصے سے مسلسل پڑھ رہی ہوں یا نظر سے گزر رہی ہے، مگر جتنے مزے سے آج آپ نے بتایا، جتنا میں نے اس کو آج انجوائے کیا، جتنا مجھے آج فیلنگ کریٹ ہوئی، آئی کانٹ ایکسپلین اٹ، مزہ ہی آ گیا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ وہی میں کہتی ہوں، ہم لوگ دین کو کتنا وہ کر کے بتاتے ہیں نا یار، یہ بہت مزے، مطلب میں تو جب سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ہدایت دی ہے، ہم بھی غفلت سے جب نکلے ہیں تو تب پتہ چلا، پہلے لگتا تھا یار اسلام اسلام اسلام، بڑا خوف آتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ لوگ امیزنگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی جو ہے وہ نعمت عطا کی، اور قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ کبھی کبھی قرآن کو دیکھ کے بس میں دیکھتی رہتی ہوں اپنے قرآن کو کہ یہ کیا کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اینڈ رباب لٹرلی میری آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائبہ اینڈ کر دو میٹنگ۔